استاذ آپ کا موقف میلاد کے اوپر تو ہمیں معلوم ہے، تو اس میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے عام طور پہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے معمول کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی اتری تھی۔ تو اس کو اس طرح سے فرما دینا، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس دنیا میں آنے کو ایک طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ تو کیا یہ استدلال درست ہوگا یا اس حدیث کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یعنی روزہ رکھنا سیلیبریٹ کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کا اظہار کرنا ہے۔ اے کاش ہم سب کو یہ توفیق ملے۔ یعنی اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بہرحال پیدائش کا دن یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کسی کے لانے سے آئے ہیں، موجود ہیں تو کسی کے رکھنے سے موجود ہیں، اور اگر ایک سال اور گزر گیا ہے تو اب اس حادثے کے بھی قریب پہنچ رہے ہیں جو ہر ایک کو پیش آنا ہے۔ یہ ان چیزوں کی یاد دہانی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو یاد کرنا، اس موقع پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، رسالت مآب نے اس کے لیے کوئی تقریب نہیں منعقد کی تھی، اپنا ایک عمل، اپنا ایک فعل بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اس طرح کے موقعوں پر روزہ رکھے یا نماز پڑھے، کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ یہ تو حسنات ہیں، اللہ کی اطاعت کے جتنے کام ہیں ان کی توفیق مانگنی چاہیے۔ تو اس سے کیا استدلال کرنا پیش نظر ہے؟ باقی رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اپنی پیدائش کے موقع پر اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کوئی خوشی کی بات کر لے، یا ہمارے ہاں جیسے سالگرہ کی کچھ تقریب ہو جاتی ہے تو اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے دین سے جواز ڈھونڈا جائے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات عام طور پر جواز کے دائرے میں ہوتے ہیں، رسمیں بنتی رہتی ہیں۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کرتے ہیں، پیدائش کے موقع پر خوشی کرتے ہیں، آخر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں روایت رہی ہے کہ اس موقع پہ قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بھی کیجئے، لیکن اس سے کوئی عید میلاد النبی نہیں ثابت ہوتا۔